موت کے وقت مرنے سے پہلے، موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے انسان کے دنیا میں کیے دو عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ مرنے سے تھوڑی دیر پہلے موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے دو کام، دو عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ اتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس قدر صاف و شفاف بنا دیتا ہے جیسا کہ انسان نے دنیا میں کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس طرح انسان کو پاک بنا دیتا ہے، صاف بنا دیتا ہے۔ آخر وہ دو عمل ہیں کون کون سے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بیٹے حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک باپ روتا ہوا، تڑپتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا، دوڑتا ہوا آیا، آپ کی خدمت میں دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا، اے نواسہ رسول، میرا ایک بیٹا ہے جو اس وقت زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، 3 دن سے مر رہا ہے، مر نہیں پا رہا، آدھی روح اندر ہے، آدھی روح بہے، آدھی روح اندر، آدھی روح بہے، بڑی کوشش کر رہا ہے مرنے کی۔ ہم بھی دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس کی روح نکل ہی جائے تو بہتر ہے۔ موت کا وقت ہے، موت میں شدید سختی ہے، اے نواسہ رسول تیرے دروازے پہ چل کر آیا ہوں، خدا را میرے گھر تشریف لے جائیں، میرے مرنے والے نوجوان بیٹے کے سرہانے پہ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت کی سختی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو آسانی سے مارے، 3 دن سے میرا بیٹا مر رہا ہے، آدھی روح اندر ہے، آدھی روح باہر ہے، بڑی تکلیف میں ہے، شدت کی تکلیف ہے، حضرت خدا را میرے بیٹے کا کچھ کریں۔ یہ سنتے ہی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس باپ کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے کے آئے۔ آپ نے دیکھا یہ مرنے والا نوجوان، اس کی آنکھیں چھت کی طرف جمی ہوئی ہیں، آسمان کی طرف نگاہیں جمی ہوئی ہیں، آدھی روح اندر، آدھی روح باہر۔ حضرت امام زین العابدین نے جب اس کا چہرہ پڑھا تو آپ کو اندازہ ہوا، محسوس ہوا کہ اس نادان نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، اس نادان نے اپنی زندگی غفلت میں برباد کر دی، غفلت کا پردہ اس کی آنکھوں پہ چڑھا ہوا، قیمتی جوانی میں، قیمتی زندگی میں کی گئی غفلت نے اسے دردناک تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے اس باپ سے پوچھا کہ یہ تیرا نوجوان بیٹا زندگی میں کیا کیا کرتا تھا، اس کی جوانی کیسی گزری، اس کی زندگی کیسی گزری؟ اس باپ نے کہا، اے نواسہ رسول، آپ کے آگے بات چھپانا طبیب کے آگے، ڈاکٹر کے آگے، حکیم کے آگے مرض چھپانے کے برابر ہے۔ جب تک آپ کو بتاؤں گا نہیں، جب تک آپ کو اچھی طرح اس کے کیے گناہ نہیں بتاؤں گا، تب تک میرے گنہگار بیٹے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حضرت میرا بیٹا نماز بھی پڑھتا تھا، میرا بیٹا قرآن بھی پڑھتا تھا، میرا بیٹا ہر نیک کام کرتا تھا، لیکن ایک گناہ ایسا کیا کرتا تھا زندگی میں، اپنی جوانی میں ایک گناہ ایسا کیا کرتا تھا، بس اس گناہ نے اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ اس ایک گناہ نے، جہاں تک مجھے لگتا ہے، اس ایک گناہ نے اس کی تمام نیکیوں پر، اس کی نماز پر، اس کے روزے پر پانی پھیر دیا۔ حضرت نے پوچھا، جلدی بتاؤ وہ کون سا گناہ تھا؟ اس باپ نے کہا، وہ گناہ تھا کہ میرا بیٹا راہ چلتی عورتوں پر نظریں جمائے دیکھتا تھا، راہ چلتی عورتوں کو تک تک کے دیکھتا تھا، نظریں جمائے رکھتا تھا، ہر ایک عورت کو خواہشات بھری نظروں سے دیکھتا تھا، گندی نظر سے دیکھتا تھا۔ ہائے، یہ سنتے ہی حضرت امام زین العابدین نے فوراً قرآن مجید اٹھایا، سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، سرانے پہ بیٹھ کے سورہ یاسین شریف پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی سورہ یاسین ختم ہوئی، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے دعا کی، او میرے کریم رب، تو نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا،
میں کوئی ظالم رب نہیں ہوں، میں تو وہ رب ہوں جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا۔ مالک تو کریم ہے، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تو رحیم ہے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، موت کی سختی دور فرما پیارے حبیب کا صدقہ۔ مالک تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ مالک تیرے دروازے پر جو ایک بار بھی چلا جائے تجھے تو حیا آتی ہے کہ یہ بخشش کے بغیر اسے واپس نہیں جانے دیتا۔ مالک یہ نمازی بھی تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، اگر اس نے ایک گناہ ایسا کیا ہے جو تجھے ناپسند تھا، بس اس قرآن مجید کی تلاوت کے صدقے تو اس کا وہ گناہ معاف کر دے، نماز کے صدقے تو اس گنہگار کا وہ گناہ معاف کر دے جو گناہ تجھے ناپسند تھا، جو عمل تجھے ناپسند تھا۔ بس دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس گنہگار مرنے والے نوجوان کی زبان ہلنے لگی۔ امام نے جب زبان کے ساتھ کان لگائے کچھ سنا تو اس کی زبان کہہ رہی تھی، مولا مجھے معاف کر دے، مولا میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں۔ ہائے توبہ کرتے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے اسے بستر سے اٹھانے کی توفیق دی۔ توبہ کرتے یہ نوجوان بستر سے اٹھا، اس نے وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز نفل کی نیت، جیسے ہی سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہی روح پرواز کر گئی، سجدے میں موت آئی۔ حضرت امام زین العابدین نے اس نوجوان کا جنازہ پڑھا۔ اس کی تدفین کرنے کے بعد لواحقین کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، لوگو انسان کے دنیا میں کیے 2 عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ یا تو اس نوجوان کی روح نہیں نکل رہی تھی، اتنی تکلیف میں تھا، اتنے بڑے عذاب میں تھا، جب روح نکلی تو سجدے میں نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عزت دی، بخشش کی حد کر دی، انتہا کر دی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آخر وہ 2 عمل ہیں کون سے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتے، جو انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتے، انسان کو اس قدر پاک و شفاف کر دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کہ انسان نے دنیا میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس قدر پاک و شفاف بنا دیتا ہے۔ فرمایا نمبر 1 اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اپنے کیے کرتوتوں پر شرمندہ ہونا۔ نمبر 2 توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ فرمایا جو انسان اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کے خود کو مجرم، گنہگار، بدکار، سیاہکار، پاپی سمجھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ